میں ہوں نعیم خان، اپنے ڈیجیٹل چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ آپ کو خیریت سے ہی رکھے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، خیر اور شر کی جنگ میں اب ضمیر کی آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ ٹرمپ صاحب کو یہ اندازہ ہونا شروع ہو گیا کہ وہ غلطی پر ہیں، اور لیکن وہ مان نہیں رہے۔ اندر سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے غلطی کر دی ہے، انہوں نے یہ غلط قدم اٹھا لیا جو ایران پر انہوں نے حملہ کر دیا۔ ٹرمپ کو یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ ان کو امریکہ پر حملہ کس قدر مہنگا پڑے گا۔ ناظرین، یورپی ممالک جو کہ امریکہ کے تحادی جانے جاتے ہیں، انہوں نے تو پہلے انکار کر دیا کہ ہم ایران کی جنگ میں شامل نہیں ہوں گے۔ ناظرین، اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ شر کون پھیلا رہا ہے۔ نیتن یاہو اور ٹرمپ دونوں شر پھیلا رہے ہیں۔ اب تو ناظرین، امریکہ کے اندر سے بھی آوازیں آنے شروع ہو گئی ہیں۔ امریکہ کے ڈائریکٹر کاؤنٹر ٹیررزم جو سینٹر ہے، اس کے جو ڈائریکٹر ہیں جو کینٹ، انہوں نے ریزائن کر دیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ بظاہر تو امریکہ کو ایران سے کوئی خطرہ ہی نہیں تھا، تو پھر امریکہ نے یہ حملہ کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ وہ امریکہ کے ایران پر حملے کے خلاف ہیں، اور میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میں اب مزید یہاں پہ ملازمت کروں، سرو کروں، لہٰذا میں ضمیر کی آواز کو مد نظر رکھتے ہوئے ریزائن دے رہا ہوں۔ ادھر ٹرمپ صاحب وہ کہتے ہیں نا جی، جب کچھ نہ بن سکا تو پھر ایویں ہی ہانکنا شروع کر دی۔ ٹرمپ صاحب کہنے لگے نہیں، ان سے جو سروس وہ صحیح کی نہیں جا رہی تھی، ان سے وہ جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں وہ صحیح نہیں کیے جا رہے تھے، یعنی وہ آج ہی سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں وہ ٹھیک نہیں تھے، پہلے تک تو ٹھیک چل رہے تھے۔ اصل میں ٹرمپ صاحب، آپ کی جو ذاتیاں ہیں، آپ جو شر پھیلا رہے ہیں نیتن یاہو کے ساتھ مل کے، یہ اسی کا شاخسانہ ہے کہ آپ کے اندر سے بھی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ ابھی تو ایک آواز آئی ہے، ابھی بہت ساری آوازیں آنی ہیں۔ عوام نے، میں نے پہلے بھی 2 ولاگ پہلے کہا تھا کہ آپ کا گریبان ہوگا اور عوام کا ہاتھ ہوگا، چونکہ آپ نے عوام کے بہت سارے پیسے اس جنگ میں جھونک دیے ہیں، یعنی ذاتی انا کی خاطر۔ آپ کی ذاتی انا کیا ہے؟ آپ کی تو ذاتی انا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب تو آپ خود یہ کہہ چکے ہیں کہ ایران سے مجھے توقع نہیں تھی کہ جتنا وہ کر گیا، اور وہ خلیجی ممالک پر حملے کر دے گا، مجھے تو توقع نہیں تھی۔ یہ بات آپ کی ظاہر کر رہی ہے کہ آپ ہار چکے ہیں اور آپ کی اب کوئی حیثیت نہیں رہی، چونکہ پوری دنیا آپ کو چھوڑ چکی ہے، آپ تنہا ہو گئے۔ نیتن یاہو کی یاری، یہ صرف یاری کی خاطر آپ نے اس حد تک زیادتی کر ڈالی، کتنے لوگوں کو شہید کر دیا۔ ادھر ایرانی سپریم لیڈر نے کہہ دیا کہ اب امن کی بات نہیں ہوگی، بلکہ اب تو صحیح طریقے سے نبردازماں ہوں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر کا مزید یہ کہنا تھا کہ جو امن کی بات کرنے والے تھے، جو بات چیت کے ذریعے معاملے کو حل کرنا چاہ رہے تھے، ان کو تو روزے کی حالت میں آپ نے شہید کر دیا۔ ہم تو ہتھیار کی بات جانتے ہیں، اب آپ کے ساتھ جو بھی ہوگا وہ ہتھیار کے ساتھ نپٹا جائے گا۔ یعنی یہ ایرانی سپریم لیڈر نے یہ کہا کہ اب امریکہ اور نیتن یاہو کے ساتھ ہتھیار کے ساتھ نپٹا جائے گا، وہ جو امن کی بات کرنے والے تھے وہ تو شہید ہو گئے ہیں۔ ناظرین، دوسری جانب ایران کا دشمن پر پلٹ کر وار آپریشن وعدہ صادق کی حیدر قرار کے نام سے 59ویں لہر کا آغاز ہو چکا ہے۔ پہلی بار حاج قاسم میزائل کا استعمال کیا گیا اور اسرائیل اور امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ غدر اور عماد میزائل بھی دشمن پر داغے گئے۔ طاقتور میزائل خرم شہر، قطر اور ڈرونز کا استعمال بھی کیا گیا۔ اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب دھماکوں سے گونج اٹھا، بیت شمس اور مغربی یروشلم میں بھی دھماکے ہوئے، جبکہ بڑی تعداد میں نقصانات کی اطلاعات ہیں۔ ناظرین، یہ دیکھیے کہ جب وعدہ صادق جو اس کا ایک نئی لہر ہے، حیدر قرار کے نام سے، اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور کس حد تک میزائل، یعنی ان کے پاس کچھ، ایران کے پاس کوئی میزائلوں کی میرے خیال ہے کہ ویرائٹی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا یہ کپڑوں کی گرمیوں کی ویرائٹی آ گئی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ یہ تو کپڑوں کی جو ویرائٹی آتی ہے نا گرمیوں سردیوں کی، یہ اس سے بھی زیادہ ویرائٹی ایران کے پاس موجود ہے۔ تبھی تو ایرانی سپریم لیڈر یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم امن کی بات نہیں کریں گے، ہم ہتھیار کی بات کریں گے۔ وہ یہی وجہ ہے، بہت کچھ ہے۔ اور امریکہ کے پاس اب کیا صورتحال ہو گئی ہے کہ ان کے پینٹاگون والے کہہ رہے ہیں کہ جناب پیچھے سے کھائیے، پیچھے پیسے مکتے جا رہے ہیں، برائے مہربانی ہمیں جو ڈالرز دیے جائیں تاکہ ہم دوبارہ کوئی چیز بنا سکیں۔ یہ تو صورتحال ہو گئی ہے۔ اور سب سے بڑی بات، یعنی ٹرمپ کی ذاتی پسند، آپ خود ایک انسان ہیں، آپ کے اندر انسانیت ہی نہیں ہے۔
آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ جو انگلینڈ کے وزیر اعظم ہیں، ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ جو ٹرمپ کا امن پیس بورڈ تھا، وہاں پہ جب سب کو بلایا گیا تو وہاں کیا ہوا، جب وہ انگلینڈ کے وزیر اعظم آئے تو کس حد تک تضحیک امیز ان کے ساتھ رویہ اختیار کیا گیا، اور آج آپ انہیں کہتے ہیں ہماری آپ مدد کریں، انہوں نے کہہ دیا ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتے، آپ تو دنیا کو سمجھتے ہیں کہ یہ گاجر مولی ہیں، لیکن اب دنیا نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کی تو کچھ بھی حیثیت نہیں ہے۔ اب تو آپ وہ جلے دل کے پھولے والی بات ہے کہ آپ کبھی ادھر کی آنکھ رہے ہیں، کبھی ادھر کی آنکھ رہے ہیں، کوئی نہیں سن رہا آپ کی۔ الفجیرہ میں آپ نے دیکھا کہ جو تیل کے ٹینکر کو پروجیکٹائل کے ذریعے نشانہ بنایا گیا اور پھر وہاں پہ آگ لگ گئی اور بہت سارا نقصان ہوا۔ یہ کیوں ہوا ناظرین؟ یہ خلیجی ممالک مسلمان ممالک ہیں، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ اس طرح کی حرکت کیوں کر رہے ہیں۔ امریکہ کو کیوں اتنا اپنا آقا بنایا ہوا، اور ہر چیز آپ کہتے ہیں کہ امریکہ ہی امریکہ ہے۔ ایران نے تو ثابت کر دیا کہ امریکہ کی کوئی حیثیت نہیں، اور آپ اپنے اتنے سے ممالک لے کر، جس میں سے اللہ نے آپ کو تیل دیا ہوا ہے اور تیل کی دولت سے مالا مال کیا ہوا، آپ اپنی حیثیت ہی بھول گئے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ مسلمان ہوتا کیا ہے، آپ تو صرف عیسائیوں کے اور یہودیوں کے پیروکار بن گئے۔ آپ نے کبھی بھی نہیں سوچا کہ اللہ کی عبادت کے علاوہ تو کوئی عبادت ہے ہی نہیں۔ آپ نے تو اپنے علاقوں میں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بنا رکھی، میں ابھی نہیں ناظرین وہ کہنا چاہتا۔ ابو ظہبی میں اب آپ دیکھ لیجیے کہ میزائل کا ملبہ گرنے سے ایک پاکستانی شہید ہو گیا، اللہ اس کے درجات کو بلند کرے۔ یہ تو آپ لوگوں کی حالت ہے، اور آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے میزائل کے جو 10 بیلسٹک میزائل ہیں اور 45 ڈرونز تباہ کر دیے ہیں، تو جی وہ واجہ جاندے تھے تو حال کیوں ہوتا؟ بہت برا حال ہونا تھا۔ اور ابھی آپ کے پاس انٹرسیپٹر وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور پھر آپ بھی پریشانی کا شکار ہیں۔ کیا ہوگا؟ تو ایران تے روز آئے دن نیا کام، اور اب سب سے بڑی بات ہے کہ رشیا تو ان کا سپورٹر ہو گیا۔ رشیا نے وہ تمام چیزیں جو دستاویزات ہیں وہ ایران کے حوالے کر دی ہیں، اور اب کھل کے سامنے آ گیا رشیا، اور رشیا نے خود کھل کے کہا کہ میں بھی ایران کا ساتھی ہوں اور ایران کے ساتھ لڑوں گا۔ چائنا نے بھی بڑی امداد کی ہے، اور کس حد تک خیال کر رہے ہیں ایران کا؟ نہیں کر رہے تھے، خلیجی ممالک نہیں کر رہے، کیونکہ خلیجی ممالک کو اپنی وہ نظر آ رہی ہے نا کہ اگر ہم نے امریکہ کے ساتھ تعاون نہ کیا تو ہمارا حال برا ہو جائے گا، جو ہماری عیاشیاں جو ہم لمبے پڑے رہتے ہیں محلات کے اندر اور عیاشی کرتے رہتے ہیں، وہ ختم ہو جائیں گی۔ کیوں ختم ہو جائیں گی؟ اس لیے کہ وہ گریٹر اسرائیل انہی ممالک کے اوپر بننا ہے، اور ان کو یہ ڈر ہے کہ اگر ہم امریکہ کو چھوڑتے ہیں تو گریٹر اسرائیل بن جائے گا، لیکن یہ ان کی خام خیالی ہے، کیونکہ تمام باقی بھی مسلم ممالک موجود ہیں سوائے ان کے۔ ایران ہی تو انو اللہ کافی ہے، باقی ضرورت نہیں ہے باقی ممالک کو ساتھ ملنے کی، ایران ہی تو انو پورا کر دے گا۔ مطلب یہ ہے ناظرین کہ ایران کسی بھی پریشر کو خاطر میں نہیں لا رہا، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو اینٹ ہے اس کا جواب پتھر سے ہی دینا ہے، اور پتھر سے دیا ہے۔ اب تو لگ رہا ہے کہ پہاڑ ہی اٹھا کے پورے کا پورا وہ ڈال رہے ہیں۔ اگر اتنی ہمت ہوتی کہ وہ کہہ رہے ہیں جی ہم یوں کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، کیا کیا آپ نے؟ یعنی اس وقت تو اسرائیل کی بات ہے، اس کو اسرائیل میں پابندی لگائی ہوئی ہے، انہوں نے کہا جی کوئی بندہ جو خبر نہیں دے گا، کوئی بھی تصویر ایسی نہیں بھیجے گا جس سے نقصان کا اندازہ ہو، تو نقصان تو یہ تھوڑا نقصان ہے کہ نیتن یاہو کا جو بھائی ہے وہ ٹکٹ کٹوا گیا اور چلا گیا، اور نیتن یاہو کا ابھی تک پتہ نہیں چل رہا، اے آئی جنریٹڈ چیزیں جو ان سے سامنے لائی جا رہی ہیں۔ لیکن ایران یہ سمجھتا ہے کہ خدا کی طاقت اس کے ساتھ ہے، چونکہ خدا اصل لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور شیطانی سوچ اور شیطانی صفت لوگ خدا اس کے قریب نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے بارے میں تو یہ کہا گیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان رجیم سے پناہ کے لیے اللہ پاک سے کہا گیا کہ جی ہمیں اس کو دور رکھیں۔ تو یہ لوگ جو سے ہیں، اور اللہ نے ہمیشہ ساتھ دیا نیک لوگوں کا، اور جو اللہ پر توکل رکھتے ہیں، تو اللہ پر توکل رکھنے والے ایرانی ہیں، اور انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ امریکہ جیسی سپر پاور کوئی سپر پاور نہیں، صرف مسلمان یعنی صرف ایران سپر پاور ہے۔ اور یہاں تک ایران یہ کر رہا ہے کہ جس ملک میں بھی امریکہ کے اڈے ہیں ایران اس کو بھی نہیں چھوڑ رہا، چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہیں ہے۔ میرے خیال میں ناظرین ایران نے پوری دنیا کی نظر سے پردہ ہٹا دیا۔ جو یہ سمجھتے تھے امریکہ سپر پاور اور کوئی ٹکر نہیں لے سکتا، تو ایران نے ٹکر لے کے یہ ثابت کر دیا کہ امریکہ از ناٹ اے سپر پاور، وہ سپر پاور نہیں ہے۔ اللہ کی جو پاور ہے وہ سب سے سپریم ہے۔ تو یہ ثابت کر دیا ایران نے، اور یہ سمجھا کہ خدا ہمارے ساتھ ہے،
دیکھیے میں نے عرض پہلے کیا تھا وہ اتنے لوگ شہید ہو گئے، یہ جنگ کا قصہ ہے، بہت بڑے بڑے صحابہ کرام بھی جنگوں کے اندر شہید ہو گئے تھے، ایک صحابی تو ہاتھی کے پاؤں کے نیچے آ گئے تھے، تو یہ نہیں کہا جاتا لڑتے لڑتے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ لڑائی کا ایک حصہ ہوتا ہے، کسی کو شہادت نصیب ہوتی ہے، کوئی غازی بن جاتا ہے اور کوئی فاتح ہو جاتا ہے اور کوئی مفتوح ہو جاتا ہے، تو یہ صورتحال ایسی ہے۔ لیکن ایران نے ایک دفعہ ثابت کر دیا، پوری دنیا کو ثابت کر دیا کہ ایران واقعی سپر پاور ہے۔ اور پھر صحیح بات کی خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر سے، اور وہ یہ کہا گیا کہ جنگ جون سی ہے وہ ٹویٹس اور میسیجز سے نہیں جیتی جاتی، وہ فزیکلی میدان میں آنا پڑتا ہے۔ ناظرین میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ ٹویٹ سے، یہ باتیں کرنے سے، یہ تصویریں بنانے سے، اے آئی جنریٹڈ چیزوں کرنے سے کبھی بھی جنگیں جیتی نہیں جاتی۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا جنج، ایک ہوتی جنگ ایک ہوتی جنج، یہ جنگیں ہیں، یہ جنجیں نہیں ہیں، اور جو جنگیں ہیں وہ میدان میں سامنے آ کر جیتی جاتی ہیں۔ یہ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر سے یہ میسیج دیا گیا ٹرمپ کو کہ آپ آنا میدان میں، یا ہم تو، یعنی ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو اور ہمارے جتنے بڑے بڑے لیڈر ہیں میدان کے اندر کھڑے ہو کر لڑ رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں، اور آپ وہاں اندر بیٹھے ہوئے جعلی پیروں کے ساتھ، اور وہ پیرنی جو جادو کر رہی تھی وہ جادوگروں کے ساتھ بیٹھے جادو کروا رہے ہیں۔ کبھی جادوؤں کو سے بھی کبھی کام ہوئے ہیں، فزیکلی لڑنا پڑتا ہے۔ اور صحیح خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کی جانب سے یہ پیغام دیا گیا۔ جب واضح پیغام دیا گیا تو ٹرمپ کو بھی چاہیے نا کہ وہ کمان کرے، آ کے جنرل ڈین کے انتظار نا کھلو جاوے نا، آپ بھی ذرا سامنے آوے نا۔ جیسے ہماری ایوب خان صاحب بھی خود گئے تھے، صدر بھی تھے، چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھے، فیلڈ مارشل بھی تھے، لیکن خود تھے ایز اے صدر، تو وہ کہتے جی میں تو صدر ہے، میں تو نہیں جا سکتا، باقیوں نے بھیج دیے۔ اسی طرح تمام لوگ خود لڑتے ہیں۔ صحابہ کرام بھی کتنے بڑے جید صحابہ کرام تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوات میں ہوتے تھے تو آپ موجود ہوتے تھے، وہی انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا بھی میں سیف اللہ کو بھجوا دو، وہ اس کو بھجوا دو، فلاں کو بھجوا دو، انہوں نے کہا تھا میں خود موجود ہوں گا۔ تو پھر آپ بھی موجود ہو کہ ذرا لڑائی کو لڑے نا، تاکہ تو انہوں اندازہ ہو جائے، تو انہیں پتہ لگ جائے گا۔ وہ کہتے ہیں نا پنجابی جی کہتے ہیں نا نانی یاد آ جائے گی، یاد آ جائے گی۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔